بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی وضو کے بارے میں سوال کرتے ہوئے، یعنی وضو کا طریقہ پوچھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین دفعہ وضو کر کے دکھایا، یعنی ایسا وضو کر کے دکھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے جانے والے اعضاء کو تین دفعہ دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی سے، یعنی ان دیہات والے صحابی سے فرمایا، وضو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو جس نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کیا تو اس نے برائی کی اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اضافہ کرنے کی جو سخت مذمت کی ہے، برائی کی ہے، اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اعضائے وضو کے صرف تین دفعہ دھونے سے کامل مکمل وضو ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی اس میں کوئی اضافہ کرے گا وہ گویا شریعت میں اپنی طرف سے ترمیم کرے گا، اور بلا شبہ یہ اس کی بڑی جسارت اور بڑی بے ادبی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرے ایک دفعہ یعنی دھوئے جانے والے اعضاء کو اس میں صرف ایک ہی دفعہ دھوئے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اور اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ اور جو وضو کرے دو مرتبہ، یعنی اس میں اعضائے وضو کو دو دفعہ دھوئے تو اس کو ایک دفعہ والے وضو کے مقابلے میں 2 حصے ثواب ملے گا، اور جس نے وضو کیا 3 دفعہ
جو افضل اور مسنون طریقہ ہے تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا وضو ہے، یعنی میرا دستور اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھونے کا ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اسی میں ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک دفعہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا یہ وہ کم سے کم درجے کا وضو ہے جس کے بغیر کسی کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ پہلے والے وضو کے مقابلے میں اس کا ثواب دوہرا ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر وضو کیا اس کا وضو ہی نہیں۔ امت کے اکثر ائمہ اور مجتہدین کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کیا جائے وہ بہت ناقص اور بالکل بے نور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے تو یہ وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو کوئی وضو کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو وہ وضو اس کے صرف اعضائے وضو ہی کو پاک کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو وضو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مثلا بسم اللہ پڑھ کر یا اسی طرح کوئی کلمہ ذکر زبان سے ادا کر کے کیا جائے تو اس کے اثر سے سارا جسم مطہر اور منور ہو جاتا ہے، اور جو وضو اللہ تعالیٰ کا نام لیے اور اس کا ذکر کیے بغیر کیا جائے تو اس سے صرف اعضائے وضو ہی کی طہارت ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ وضو بہت ناقص قسم کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو وضو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عظیم نیکی ہے کہ جب تک وہ باقی اور قائم رہے اس وقت تک اعمال لکھنے والے فرشتے اس وضو والے کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھنے کے لیے مامور اور لکھتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے داہنے اعضاء سے ابتدا کیا کرو، یعنی شروع کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا یا جوتا یا موزہ وغیرہ پہنا جائے تو پہلے داہنی طرف سے پہنا جائے، اور جب وضو کیا جائے تو ہر عضو کے دھونے کی ابتدا داہنی طرف سے کی جائے۔ لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتلا دیجئے، یعنی بتلا دیجئے کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ پورا وضو خوب اچھی طرح اور کامل طریقے سے کیا کرو جس میں کوئی کسر کوئی کمی باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ پاؤں دھوتے وقت
ان کی انگلیوں میں خلال کر لیا کرو، اور تیسرے یہ کہ ناک کے نتھنوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کر لیا کرو، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کو، یعنی ان کے درمیانی حصوں کو ملتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر تھوڑی کے نیچے داڑھی مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے اور اس سے داڑھی مبارک میں خلال کرتے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اس کے درمیان سے نکالتے اور فرماتے میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کانوں کا بھی اس طرح مسح کیا کہ کانوں کے اندرونی حصے کا تو انگوٹھوں کے برابر والی انگلیوں سے مسح فرمایا اور اوپر کے حصے کا دونوں انگوٹھوں سے مسح فرمایا۔ حضرت ربیع ابن معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو کانوں کا مسح کرتے ہوئے دونوں کانوں کے سوراخوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وضو فرماتے تھے تو انگلی میں پہنی ہوئی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے تھے تاکہ پانی اس جگہ بھی اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ ابھی بیان کردہ حدیثوں میں وضو کے سلسلے کے جن جن اعمال کا ذکر ہے، مثلا داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کانوں کے اندر باہر کا اچھی طرح مسح کرنا اور ان کے سوراخوں تک بھی انگلیاں پہنچانا، اسی طرح ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو حرکت دینا، یہ سب وضو کے تکمیلی آداب ہیں جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے اور اپنے قول و عمل سے دوسروں کو بھی ان کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔